بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل إلى آخر الآية. قال المؤلف رحمه الله في تفسير هذه الآية: وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سراياه وعليها عبد الله بن جحش فقاتلوا المشركين وقتلوا ابن الحضرمي آخر يوم من جماد الآخرة والتبس عليهم برجب فعيرهم الكفار باستهلاله. یہ آیت کریمہ یسألونک عن الشہر الحرام، اس کا شان نزول مؤلف نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سریہ بھیجا جس کا امیر عبداللہ ابن جحش کو آپ نے مقرر فرمایا تھا۔ یہ سریہ، پہلے سریہ کا معنی جان لیجئے۔ سریہ وہ فوجی دستہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت نہ کی ہو، بلکہ آپ نے کوئی دستہ بھیجا ہو، کوئی فوجی ٹکڑی بھیجی ہو، خود آپ اس میں شریک نہ ہوئے ہوں، وہ سریہ کہلاتا ہے۔ اس کی تعداد 5 سے لے کر 400 تک ہوتی ہے۔ 5 سے لے کر 400 تک اگر تعداد ہے تو سریہ کہلاتا ہے، اگر پھر اس سے زیادہ ہے تو پھر جند کہلاتا ہے۔ تو یہ سریہ یہاں پر مفسر نے، مؤلف رحمہ اللہ نے اس کو اول سرایا کہا ہے۔ سرایا جتنے ہوئے تھے ان میں کا پہلا سریہ، اس سریہ کو کہا ہے سریہ عبداللہ ابن جحش کو۔ حالانکہ یہ پہلا سریہ نہیں ہے، یہ اس سے پہلے بعض نے کہا ہے کہ 4 سریے ہو چکے ہیں، بعض نے کہا کہ 5 سریے اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔ شریعہ یہاں پر میرے پاس جو کتاب ہے اس میں شیخ صفی الرحمن مبارک فری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سریۃ عبداللہ ابن جحش لم تکن اول سرایا بل كانت خامسۃ السرایا وثامنۃ التحرکات العسکریہ، یعنی عبداللہ ابن جحش کا سریہ یہ پہلا سریہ نہیں تھا بلکہ 5واں سریہ تھا، مطلب اس سے پہلے 4 سریہ ہو چکے تھے۔ یہ 5واں سریہ تھا، اور بلکہ عسکری جو تحریک تھی اس میں یہ 8ویں تحریک تھی، اور اس سے پہلے اور کئی سریہ ہو چکے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو بھیجتے تاکہ دشمن کی وہ دیکھ ریکھ کرتے رہیں، نگرانی کریں، دشمن حملہ نہ کر دے۔ انہی سلسلوں میں سے یہ بھی ایک سلسلہ تھا، یہ بھی ایک سریہ تھا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، صرف کفار کی حرکات پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا تھا کہ دیکھتے رہو کفار مکہ یہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس سریے کا مقابلہ یا اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی، اور اس کو ایک کفار مکہ کا ایک دستہ، ایک تجارتی قافلہ مل گیا۔ چنانچہ چونکہ جنگ کے حالات تھے، کفار نے مسلمانوں پر ہر طرح سے ظلم و ستم توڑ رکھے تھے، ابھی بھی کفار خاموش نہیں بیٹھ رہے تھے، تو اس لیے ان شریعہ کے لوگوں نے اپنے اجتہاد سے اس کفار کے تجارتی قافلے پر حملہ کر دیا، اور عمر بن عبداللہ حضرمی جو کافروں میں تھا اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ لیکن یہ جمادی الآخرہ کی آخری تاریخ، جمادی الآخرہ کی آخری یعنی 29 تاریخ، انہوں نے سمجھا کہ ابھی 29 تاریخ ہے، ہو سکتا ہے یہ ابھی چاند نظر نہیں آیا، اگلے دن جو ہے 30 تاریخ رہے،
تو اس طرح سے انہوں نے اگلا جمادی الآخرہ کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ رجب کا مہینہ، رجب کا مہینہ یہ اشہر حرم میں سے ہے، جس میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کو کفار بھی مانتے تھے، سب لوگ اس کو مانتے تھے، اشہر حرم میں قتال کرنا، لڑائی جدال کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جمادی الآخرہ کی آخری تاریخ تھی، تو صحابہ کرام پر یہ چیز ملتبس ہو گئی کہ آخری تاریخ ہے یا یہ کہ رجب کی پہلی تاریخ ہے، جمادی الآخرہ کی 30 تاریخ ہے یا رجب کی پہلی تاریخ ہے۔ انہوں نے اس کو جمادی الآخرہ کی آخری تاریخ سمجھا، یعنی 30 تاریخ سمجھ لیا انہوں نے، اور انہوں نے یہ کہا کفار نے کہ یہ تو رجب کی پہلی تاریخ ہے، تم نے اشہر حرم میں قتال کیا ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ چونکہ جب اگلے دن چاند نظر آیا تھا، جمادی الآخرہ کی 30 تاریخ ہو گئی تھی، یا یہ کہ رجب کی پہلی تاریخ ہو گئی، جب اگلے دن چاند دیکھا تو چاند بڑا چاند تھا، تو اختلاف ہوا صحابہ کرام میں، بعض نے کہا کہ یہ تو کل کا چاند ہے، بعض نے کہا کہ آج ہی کا چاند ہے۔ تو اس طرح چونکہ جب چاند بڑا نظر آتا ہے، گرچہ پہلی تاریخ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ چاند کل کا سا نظر آ رہا ہے، حالانکہ جب 30 تاریخ کے بعد پہلی اگر رات کا جو چاند رہتا ہے تو بڑا ہی دکھتا ہے، پہلی رات کا چاند جو ہے 30 تاریخ اگر پچھلے مہینے ہوئی ہے تو چاند بڑا نظر آتا ہے، اگر 29 کا مہینہ ہے تو چاند جو ہے باریک نظر آتا ہے۔ بہرحال اس میں یعنی ایک التباس ہو گیا کہ یہ مہینہ اشہر حرم کا مہینہ ہے یا اشہر حرم کا مہینہ نہیں ہے۔ تو کفار مکہ نے اور یہودیوں نے مل کر کے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا، دریافت کیا کہ اشہر حرم میں قتال کرنے کا کیا حکم ہے، چونکہ آخری مسلمانوں نے آخری دن سمجھا تھا اس کو جمادی الآخرہ کو، اور وہ رجب کی پہلی تاریخ نکلی ان کے حساب سے، تو اس طرح سے یہ چیز ملتبس ہو گئی کہ گویا کہ انہوں نے اشہر حرم میں قتال کیا ہے۔ تو اس تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ دیکھیے وَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اول سرایاہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سریہ بھیجا، وعلیہ عبداللہ ابن جہش، یعنی امر علیہ عبداللہ ابن جہش، اور اس سریہ کے اوپر عبداللہ ابن جہش کو امیر مقرر کیا، اس سریہ کا امیر عبداللہ ابن جہش کو مقرر کیا۔ فَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ، چنانچہ ان لوگوں نے مشرکین سے قتال کیا، مشرکین سے قتال کیا۔ وَقَتَلُوا ابن الحضرمی، اور انہوں نے ابن حضرمی کو قتل کر دیا۔ ابن حضرمی اس کا نام ہے عمر بن عبداللہ الحضرمی، یہ کفار کا ایک تجارتی قافلہ تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا، اس میں سے یہ قتل ہو گئے تھے، ایک شخص بھاگ گئے، 2 لوگ گرفتار ہوئے، چھوٹا سا ایک تجارتی قافلہ تھا۔ بہرحال مسلمانوں کی جماعت نے مشرکین کے اس گروہ سے قتال کیا اور ابن حضرمی کو قتل کر دیا۔ آخر یوم من جمادی الآخرہ، جمادی الآخرہ کا آخری دن تھا، 30 تاریخ گویا کی ہیں۔ وَالْتُبِسَ عَلَيْهِمْ بِرَجَب، اور رجب کا مہینہ ان سے ملتبس ہو گیا کہ یہ جمادی الآخرہ کی 30 تاریخ ہے یا رجب کی پہلی تاریخ ہے، التباس ہو گیا، شک و شبہ پیدا ہو گیا، کیونکہ جب چاند نظر آیا تھا تب ایسا ہوا تھا کہ چاند موٹا نظر آیا ہے۔ فَعَيَّرَهُمْ الْكُفَّارُ بِاسْتِهْلَالِهِ، چنانچہ کفار نے عار دلائی مسلمانوں کو، باستہلالہ حلال سمجھ لینے کی وجہ سے، کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینے کو حلال سمجھ لیا ہے۔ رجب کا مہینہ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4 ہیں، کون کون سے ہیں؟ رجب، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم۔ حسن، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، پہ در پہ لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اور پھر نیا سال کا مہینہ محرم، پھر رجب۔ رجب کا مہینہ یہ تھوڑا الگ ہے، 3 مہینے مسلسل ہیں۔ ایسا کیوں ہے رجب کا مہینہ الگ اور 3 مسلسل ہے؟ علماء نے اس کی یہ توجیہ کی ہے
کہ 3 مہینہ یہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینوں میں حج کے لیے سفر کرنا پڑتا، جانا اور آنا، تو اس لیے تاکہ کوئی حاجیوں پر حملہ نہ کرے، قتل و غارت گری نہ ہو، اس لیے 3 مہینے مسلسل ہیں۔ اور پھر سال میں بیچ میں ایک دفعہ عمرہ کرنے کے لیے رجب کا مہینہ تھوڑا دور ہے، تاکہ کوئی سال کے درمیان میں عمرہ کرنے جائے تو کوئی اس پر حملہ نہ کرے اور وہ آسانی سے اپنا سفر کر سکے۔ یہ توجیہ اس کی علماء نے کی ہے، اللہ عالم۔ دیکھیے فنزل، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یسألونک عن الشہر الحرام المحرم قتال فیہ بدل اشتمال قل لهم قتال فیہ کبیر۔ وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شہر حرام کے تعلق سے، شہر حرام یعنی اشہر حرم کے تعلق سے کیا سوال کرتے ہیں؟ پھر اس کی وضاحت آگے، قتال فیہ، اس میں قتال کرنے کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، چونکہ صرف بات اتنی رہی یسألونک عن الشہر الحرام، شہر حرام کے تعلق سے کیا سوال کرتے ہیں؟ مطلب اس میں قتال کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قتال کرنے کا کیا حکم ہے۔ حرام کی تفسیر یہاں مؤلف نے محرم سے کی ہے، یعنی حرام، محرم یعنی حرمت والا مہینہ، یہاں محرم الحرام مراد نہیں ہے، بلکہ عام حرمت والے مہینے، سب مہینے مراد ہیں۔ اشہر حرم جسے کہا جاتا ہے، سب مہینے مراد ہیں، ان مہینوں میں قتال کرنے کا کیا حکم ہے؟ قتال فیہ بدل اشتمال، یہ بدل اشتمال ہے، قتال فیہ شہر حرام سے بدل اشتمال ہے، اس لیے کہ شہر حرام ہی کی وضاحت ہو رہی ہے اس میں، کس شہر حرام کے تعلق سے کیا سوال کر رہے ہیں؟ یعنی اس میں قتال کرنے کا سوال کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ بدل اشتمال ہے۔ بدل کی کئی قسمیں ہیں، بدل غلط ہے، بدل اشتمال ہے، بدل بعض ہے وغیرہ، تو یہ بدل اشتمال ہے چونکہ اس کا معنی اس میں شامل ہے، لیکن اس کی توضیح وضاحت ہو رہی ہے اس کی اس جملے میں۔ قل لہم، اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ان کو بتلائیے، یہ جو سوال کرنے والے لوگ کون ہیں؟ سوال کرنے والے مشرکین کی ایک جماعت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملی تھی، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے لوگوں نے ہمارے لوگوں پر حملہ کیا ہے اشہر حرم میں، رجب کے مہینے میں، ایسا انہوں نے سوال کیا، کیونکہ یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ رجب کے مہینے میں 1 تاریخ کو ہوا گویا کی، یا یہ کہ مسلمانوں کے اپنے حساب سے، اس جماعت کے حساب سے جمادی الاخرہ کی آخری تاریخ تھی، تو کفار نے آ کے آپ سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا 2 طریقے سے جواب دیا۔ قل لہم، ان سے کہیے، قتال فی کبیر، یہ بات بالکل درست ہے کہ اس مہینے میں قتال کرنا کبیر ہے، قتال فیہ، حرمت والے مہینے میں قتال کرنا کبیر، بڑی بات ہے، یعنی عظیم وزرن، وزر کے اعتبار سے، گناہ کے اعتبار سے یہ بہت بڑا ہے، قتال کرنا گناہ کے اعتبار سے بہت بڑا، مطلب بہت بڑا گناہ ہے حرمت والے مہینے میں قتال کرنا، جدال کرنا، لڑائی کرنا۔ مبتدأ و خبر، یہ مبتدا خبر ہے، قتال فیہ کبیر، قتال کیا ہے؟ مبتدا ہے، کبیر کیا ہے؟ اس کی خبر ہے۔ وصد مبتدا، یہ صد مبتدا ہے، پھر اس کی خبر آگے آ رہی ہے، اکبر، وصد عن سبیل اللہ اکبر عند اللہ، یہ کیا ہے؟ اس کی خبر ہے۔ وصد مبتدا، صد کا معنی کیا ہے؟ منع للناس، منع کرنا لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، یعنی اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنا، اللہ کے دین پر لوگوں کو عمل نہ کرنے دینا، اللہ کے دین میں لوگوں کو داخل نہ ہونے دینا، یہ کفار لوگ کر رہے تھے، لوگوں کو اللہ کے دین سے روک رہے تھے، منع کر رہے تھے، دین اسلام میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ حرمت والے مہینے میں قتال کرنا
ٹھیک ہے بہت بڑا گناہ ہے، لیکن سن لو صد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بھی، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا یا اللہ کا انکار کرنا، وصد عن المسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، یعنی مکہ مکرمہ میں لوگوں کو داخل نہ ہونے دینا، عمرے کے لیے حج کے لیے نہ آنے دینا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور مکہ سے مکہ والوں کو نکالنا، یہ سب کیا ہے؟ اکبرو، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہاں، حرمت والے مہینے میں قتال کرنا گناہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنا، لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا، لوگوں کو مسجد حرام میں داخل نہ ہونے دینا، لوگوں کو مکے سے ان کے گھروں سے نکال دینا، گھر سے بے گھر کر دینا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ سوال کر رہے تھے کہ حرمت والے مہینے میں قتال کرنے کا کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا حرمت والے مہینے میں قتال کرنا ٹھیک ہے، غلط ہے، لیکن تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ تم تو اس سے بھی بڑے بڑے گناہ کر چکے ہو، تم کو یہ سوال کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ یہ جو خود ہے اس سے بھی بڑے گناہ میں ملوث ہو، چھوٹے گناہ کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ پہلے تم بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑو جن کو تم کر رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کام کرنا کیا ہے؟ اکبرو، زیادہ بڑا ہے، اس سے بھی سب سے بڑا ہے گناہوں میں۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِ مِنْهُ وَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنون، یہ کون ہیں؟ یہ اہل مکہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین ہیں، ان کو کفار نے نکالا تھا مکے سے، مسلمانوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پہ مجبور کیا، یہاں تک کہ ہجرت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے۔ وَخَبَرُ الْمُبْتَدَإِ أَكْبَرُ، خبر المبتدا، یہ جو مبتدا پیچھے گزرا ہے، وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ مبتدا ہے، اس کی خبر کیا ہے؟ اکبرو، زیادہ بڑا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے یہ سارے کام جو کر رہے ہو تم لوگ۔ اکبر اعظم وزراً، وزر کے اعتبار سے، گناہ کے اعتبار سے زیادہ عظیم اور زیادہ خطرناک کام ہے یہ جو تم کر رہے ہو، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، من القتال فیہ، قتال کرنے سے، فیہ، اس میں، یعنی حرمت والے مہینے میں قتال کرنے سے زیادہ خطرناک گناہ اللہ کے نزدیک کفر ہے، لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنا ہے، اور ایسے ہی مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مکہ سے نکال دینا، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے جو تم پوچھ رہے ہو جس کے بارے میں۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ یعنی الشرک منکم، جو تم سے شرک سرزد ہو رہا ہے، یہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اکبر من القتل، یہ تو قتل سے بھی بڑا ہے، لکم فیہ، تمہارے اس حرمت والے مہینے میں قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ تو تمہارا شرک کرنا ہے۔ اگر تمہیں اس مہینے میں قتل کر دیا ہے کسی نے حرمت والے مہینے میں، غلط ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ تو یہ ہے کہ تم اس مہینے میں شرک کر رہے ہو، اس مہینے کے علاوہ دیگر مہینوں میں شرک کر رہے ہو، یہ شرک، یہ فتنہ ہے، یہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ أَيْ الْكُفَّارُ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور برابر کفار تم سے قتال کرتے رہیں گے اے مومنوں، حَتَّى كَيْ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِلَى الْكُفْرِ، حتیٰ بمعنی کئی کے ہے، تاکہ وہ تم کو لوٹا دیں تمہارے دین سے کفر کی طرف پلٹا دیں، تمہیں مرتد کر دیں، اس لیے کفار برابر تم سے قتال کرتے رہیں گے، ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت رکھے تمہیں لوٹانے کی تمہارے دین سے، تو وہ تمہیں لوٹا کے چھوڑیں گے، اور تب تک لوٹا نہیں دیں گے، تب تک قتال کرتے رہیں گے، تو اس لیے تمہیں بھی پیچھے نہیں رہنا ہے، اور اگر ان کے قتال یا ان کے ڈر سے مرتد ہو گئے تو یاد رکھو، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، چنانچہ جو شخص مرتد ہو گیا تم میں سے، عن دین ہی، اپنے دین سے، مطلب جو اپنے دین سے پھرا
ہے جس نے پلٹی کھائی واپس گیا کفر کی طرف، فیمت پس وہ مر جائے کفر کی حالت میں، وہ کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہے، کفر کی حالت میں اگر وہ مر گیا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، بس یہی لوگ ہیں جن کے اعمال کو باطل کر دیا ہے، حبطت اعمالهم، جن کے اعمال باطل ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ اعمال سے مراد کون سے اعمال ہیں؟ اعمال صالحہ، اس لیے کہ جو برے اعمال ہیں وہ تو خود ہی باطل ہیں، اس لیے اعمال سے مراد نیک اعمال جو کیے ہیں وہ نیک اعمال کفر کی وجہ سے باطل ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی شمار نہیں۔ پھر دنیا والآخرت، دنیا میں اور آخرت میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مطلب دنیا میں کیسے باطل ہوں گے؟ دنیا میں باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے مال وغیرہ چھوڑا ہے، اس کی میراث جو ہے مسلمان کو نہیں ملے گی، یا اگر کوئی شخص مسلمان ہو گیا ہے تو اس کی میراث کافر کو نہیں ملے گی۔ اس طرح سے جو احکام ہیں دنیاوی وہ احکام لاگو نہیں ہوں گے، اور آخرت میں اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا اس کے نیک اعمال کا، فلا اعتداد بها ولا ثواب علیہا، لہذا اس کا نہ کوئی اعتبار ہے اس کے نیک اعمال کا، جو مسلمان ہوا، جو مسلمان ہو کے اس نے نماز پڑھی اور جو روزے رکھے، حج کی، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ولا ثواب علیہا، اور نہ ان پر اس کے لیے کوئی ثواب ہے، آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اور دنیا میں بھی اس کے نیک اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ وَالتَّقْيِيدُ بِالْمَوْتِ عَلَيْهِ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ لَمْ يَبْطُلْ عَمَلُهُ، یہاں پر یہ جو موت کی قید آئی ہے فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، یہ موت کی قید جو آئی ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں مؤلف کی موت کی قید یہ فائدہ دے رہی ہے اس چیز کا کہ انہو لو رجع الی الاسلام، کہ اگر وہ اسلام کی طرف واپس لوٹ کر آ جائے، لم یبطل عملہ، تو اس کا عمل باطل نہیں ہوگا۔ مطلب اگر کوئی شخص مسلمان ہے پھر وہ واپس کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، پھر واپس جو ہے دین اسلام کی طرف آ گیا، تو بیچ میں جو اس نے کفر اختیار کیا تھا تو اس کفر کی وجہ سے اس کے سابقہ نیک اعمال باطل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ واپس دین میں آ گیا ہے۔ فَيُثَابُ عَلَيْهِ، چنانچہ اس کو اس کے نیک اعمال کا، پہلے جو نیک اعمال کیے ان کا بھی ثواب دیا جائے گا، وَلَا يُعِيدُهُ، اور ان اعمال کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وَلَا يُعِيدُهُ، ان کا اعادہ نہیں کرے گا۔ کالحج، مثلا جیسے مثال کے طور پر حج ہے، اس نے حج کر لی تھی پہلے، اب حج کر لی پھر وہ مرتد ہو گیا، پھر واپس مسلمان ہوا، تو اب مرتد ہونے کی وجہ سے اس کا حج باطل نہیں ہوا ہے، حج اس نے ادا کر لیا ہے، دوبارہ حج کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ وعلیہ الشافعی، اسی مسلک پر امام شافعی ہیں، یہ مسئلہ امام شافعی کے نزدیک ہے، باقی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ان سے اختلاف کیا ہے اس مسئلے میں، اللہ اعلم۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی لوگ اصحاب نار ہیں، جہنمی ہیں، یہی لوگ جو دین سے مرتد ہو جاتے ہیں اور دین سے مرتد ہو کر کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، تو یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اس میں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس لیے کہ کفر کی حالت میں ان کی موت ہوئی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو اشتباہ ہوا کہ کہیں ہم سے یہ غلطی نہ ہوئی ہو، یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے رجب کے مہینے میں قتال کیا ہے، تو ان کو علم نہیں تھا، لا علمی میں یہ کام ان سے ہو گیا ہے، تو چنانچہ مسلمان سوچنے لگے کہ اگر ہمیں اس میں گناہ نہیں بھی ملے گا تو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے لا علمی میں یہ گناہ کر دیا ہے، اگر اس گناہ کا ہمیں اس عمل کا گناہ نہیں ملے گا تو ثواب بھی نہیں ملے گا، ایسا انہوں نے سوچا، تو یہ آیت نازل ہوئی وَلَمَّا ظَنَّ السَّرِيَّةُ أَنَّهُمْ إِنْ سَلِمُوا مِنَ الْإِثْمِ فَلَا
یحصل لهم اجر نزلت، تب یہ آیت نازل ہوئی جب سریہ کے لوگوں نے یہ گمان کیا، یہ جو سریہ عبداللہ ابن جہش کا سریہ جو گیا تھا ان کے بارے میں آیت نازل ہو گئی کہ یہ تو تم نے غلطی سے کیا ہے بہرحال، لیکن تو انہوں نے یہ سوچا سریہ کے لوگوں نے کہ اگر وہ گناہ سے سالم رہے، اگر وہ گناہ سے بچ گئے، گناہ انہیں اگر نہیں ملا، انہم ان سلموا من الاسم، کہ اگر وہ اسم سے گناہ سے صحیح سالم رہے، بچے، فلا یحصل لهم الاجر، تو انہیں اجر و ثواب بھی حاصل نہیں ہوگا۔ نزلت، تب یہ آیت نازل ہوئی، لما کا جواب ہے لما، جب ایسا گمان کیا تب نزلت، تب یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین آمنوا والذین حاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا، یہ جو سریہ میں گئے تھے لوگ ایمان لائے تھے، والذین جاہدوا، انہوں نے جہاد میں کیا، فارقوا والذین حاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کیا، یہ لوگ ہجرت بھی کیے تھے، فارقوا اوطانہم، اور انہوں نے اپنے اوطان کو چھوڑ دیا، اپنے وطن سے وہ لوگ چلے گئے، مفارقت اختیار کر لی، ہجرت کی تھی نا تو وطن کو چھوڑ دیا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جن لوگوں نے جہاد کیا، لعلاء دینہ، اس کے دین کی سربلندی کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید لگاتے ہیں۔ مؤلف کہہ رہے ہیں کہ ثواب ہو، یعنی اللہ کے ثواب کی امید لگاتے ہیں۔ ثواب یہ رحمت کا یعنی لازمی نتیجہ ہے، اس کا معنی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کے یہی لوگ امیدوار ہیں، انہی پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ واللہ غفور للمؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنین کی مغفرت کرنے والا ہے، رحیم بہم، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین ان پہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اس طرح سے مسلمانوں کو یہ جو شک و شبہ تھا کہ انہیں اجر و ثواب نہیں ملے گا ان کی اس غلطی کی وجہ سے، تو وہ شک و شبہ وہ ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دے دیا کہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، ایسے ہی لوگ جو ہے اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، انہیں اجر و ثواب ملے گا، انہیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آیت پڑھ لیتے ہیں، القمار ما حکمہما، یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، عن الخمر، شراب کے تعلق سے، والمیسر، اور میسر جوا کے تعلق سے، یعنی قمار بازی کے تعلق سے، میسر کا معنی قمار، جوا، سٹا، ما حکمہما، ان دونوں کا حکم کیا ہے، اس بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ شراب اور میسر کا کیا حکم ہے۔ قل لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ان دونوں میں بڑا گناہ مطلب اے فی طاعتہما، یعنی ان دونوں کے کرنے میں، استعمال کرنے میں بڑا گناہ ہے۔ خمر کو استعمال کرو گے، پیو گے تو اس میں بڑا گناہ ہے۔ میسر میں گناہ مطلب میسر کھیلنے میں، قمار بازی اور جوا سٹا کھیلنے میں بہت بڑا گناہ ہے، اسم کبیر عظیم، عظیم گناہ ہے۔ وفی قراءۃ بالمثلثہ، اور ایک قرأت میں کبیر کو مثلثہ پڑھا گیا ہے، مثلثہ یعنی 3 نقطے والا، با کے بجائے اوپر 3 نقطہ رکھ دیں گے تو کیا ہو جائے گا، کثیر، سا کے 3 نقطے کے ساتھ پڑھا ہے، اسم کثیر، اس کا بہت گناہ ہے۔ ایک قرأت میں کبیر کو کثیر بھی پڑھا گیا ہے۔ لما یحصل، کیوں بڑا گناہ ہے، لما یحصل بسببہما من المخاصمۃ والمشاطمۃ وقول الفحش،
کیوں بہت بڑا گناہ ہے؟ اس وجہ سے کہ ان دونوں کے سبب، خمر اور میسر کی وجہ سے، ان کے سبب سے حاصل ہوتا ہے مخاصمہ، لما یحصل، اس وجہ سے کہ جو ان دونوں کے سبب سے حاصل ہوتا ہے مخاصمہ، ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا، والمشاتمہ، ایک دوسرے کو شب و شتم کرنا، گالی گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، وقول الفحش، اور ایسے ہی بری بات کہنا، فحش بات کہنا۔ آدمی جب شراب پی لیتا ہے اس کے ہوش و حواس غائب ہو جاتے ہیں، کسی کو بھی الٹا پلٹا بولتا رہتا ہے، کبھی کبھی بسا اوقات اپنے ماں بہن کو بھی وہ گالی دے دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے ہوش و حواس جو ہے غائب ہو جاتے ہیں، اس کی عقل جو ہے جاتی رہتی ہے۔ اور ایسے ہی میسر بھی ہے، میسر کو خمر کے ساتھ یہاں ذکر کیا ہے، دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے، اس گرچہ کہ دونوں عمل مختلف ہیں، الگ الگ ہیں دونوں، پھر بھی دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ اس طرح سے کہ خمر نشہ پیدا کرتی ہے، ایسے ہی میسر کا بھی نشہ ہوتا ہے، جس کو لت لگ جاتی ہے قمار بازی جوا سٹہ کی، وہ سمجھو جیسے شرابے کو لت لگ جاتی ہے، ویسے ہی ان کو بھی لت لگ جاتی ہے، یہ بھی جلدی سے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس کو میسر کیوں کہتے ہیں؟ میسر کو میسر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ آسانی سے ہے، یسر سے ہے، اور چونکہ پیسہ اس میں بہت آسانی سے مل جاتا ہے، اگر جیت گئے، جوا سٹہ اگر جیت گئے تو پیسہ آسانی سے مل جاتا ہے، اس لیے اس کو میسر کہتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی بندہ ہارتے ہارتے چلا جاتا ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میسر، ہاں، مشاتمہ شتم سے ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، گالی گلوچ کرنا، اردو میں استعمال ہوتا ہے سب و شتم۔ تو ایک دوسرے کو مخاصمہ، خصم سے ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا، تو ان دونوں کاموں میں، خمر میسر میں یہ سب ہوتا ہے۔ میسر میں بھی اگر کوئی شخص ہار گیا تو وہ جو ہے کبھی لڑائی جھگڑا کر دیتا ہے ہارنے والا ہے، اور کبھی پھر وہ گالی گلوچ کرتا ہے، اور اتنا خطرناک ہے یہ دونوں چیز کہ انسان کی عقل بھی جاتی رہتی ہے، مال بھی جاتا رہتا ہے، عزت و آبرو بھی جاتی رہتی ہے، اس کی صحت بھی جاتی رہتی ہے، ہر چیز اس کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے، خمر کی وجہ سے اور میسر کی وجہ سے۔ تو دونوں ہی یہ چیزیں معاشرے اور سماج سب کے لیے خطرناک ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ جو استعمال کر رہا ہے صرف اس کے لیے نقصان دہ، بلکہ پورے سماج اور سوسائٹی کے لیے نقصان دہ، سب کے لیے ان کا نقصان ہے۔ تو چونکہ پہلے لوگ ان چیزوں کے عادی تھے، اللہ رب العالمین نے ان کی حرمت کو دھیرے دھیرے نازل فرمایا، یک مشت ایک دم حرام نہیں قرار دیا، پہلے ان کی کراہت کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کی حرمت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ قل فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے منافع بھی ہے، ان دونوں میں لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، باللذت، لذت کے ذریعے انسان کو لذت ہوتی ہے، شراب پیتا ہے اسے لذت ہوتی ہے، جوا کھیلنے والا اس کو بھی پیسہ ملتا ہے تو لذت ہوتی ہے، والفرح، اسے خوشی ہوتی ہے جب جیت جاتا ہے تو، فی الخمر، خمر میں، شراب کے پینے میں لذت اور خوشی ہے، وإصابة المال، اور مال کا ملنا ہے، مال مل جاتا اگر جیت جاتا، بلا قد فی المیسر، میسر میں بغیر کسی تھکاوٹ کے میسر میں مال مل جاتا ہے۔ ٹائم ہو گیا ہے لیکن اپنی ہی گھنٹی تو ہے اگلی بھی، تو آیت کو پورا کرنے دیجئے، صبر کیجئے تھوڑا سا۔ وَإِثْمُهُمَا، اور ان دونوں کا گناہ، اے ما ينشأ عنہما من المفاسد، یعنی ان دونوں کی وجہ سے جو مفاسد پیدا ہوتے ہیں، اکبر اعظم من نفعہما، ان کے نفع سے بھی زیادہ عظیم ہے، ان سے جو نفع ہو رہا ہے اس سے زیادہ خطرناک تو اس سے مفاسد پیدا ہو رہے ہیں۔ نفع تھوڑا ہو رہا ہے، وقتی نفع ہے، لیکن اس سے جو مفاسد پیدا ہو رہے ہیں، جو نقصانات اس سے پیدا ہو رہے ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں۔ وَلَمَّا نَزَلَتْ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، شَرِبَهَا قَوْمٌ، اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے شراب پی، انہوں نے کہا کہ حرام تھوڑی ہوئی ہے، اس میں کہیں حرمت کی دلیل نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ
یہ مطلب گناہ کا کام ہے، اسم کبیر، اس میں گناہ ہے، لیکن جو ہے اس کو لوگوں نے بڑا نہیں سمجھا، اور سمجھا اس میں منافع بھی ہے لوگوں کے لیے، لیکن اس کو ایک دم حرام نہیں سمجھا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ شربا قومن، اس کے باوجود بھی لوگوں نے شراب پی، وامتنع آخرون، اور کچھ لوگ رک گئے کہ دیکھو گناہ ہے تو گناہ ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں پئیں گے، کچھ لوگ رک گئے، لیکن جو عادی رہتے ہیں ان کے لیے رکنا ایک دم سے مشکل ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے دھیرے دھیرے اس کی حرمت نازل فرمائی۔ اِلَىٰ أَنْ حَرَّمَتْهَا آیت المائدہ، یہاں تک کہ سورہ مائدہ کی آیت نے شراب کو بالکل حرام قرار دے دیا، اور یہ شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ نیچے حاشے میں دیکھ سکتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں اس چیز کا بیان موجود ہے، وہاں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے شراب اور میسر کی حرمت یا کم سے کم اس کی کراہت اس سے معلوم ہوئی۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔